رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ کمرے میں ہلکی سی پیلی روشنی چل رہی تھی۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی، مگر اندر کمرے میں ایک اور طوفان اٹھنے والا تھا۔ علی خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کی نگاہیں فائزہ پر ٹک گئیں، جو سفید نائٹی میں کھڑکی کے پاس کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ اس کی کمر تک آتی سیاہ زلفیں اس کی ننگی گردن سے نیچے پھسلتی جا رہی تھیں۔ تم ابھی تک جاگی ہو؟ علی نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ فائزہ پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، جیسے وہ کسی کے انتظار میں ہو۔ نیند نہیں آ رہی تھی، دل بے چین تھا۔ علی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پوچھا، اور یہ بے چینی میرے لیے ہے؟ فائزہ کی سانسیں بے قابو ہو گئیں، مگر اس کی نظریں نے اسے چرائیں۔ تمہیں خود کیوں نہیں محسوس ہوتا کہ تمہاری قربت کیا کرتی ہے میرے ساتھ؟ علی مسکرایا۔ تو آپ پھر آج وہ فاصلے ختم ہی کر دیتے ہیں نا؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر جھک کر اپنی انگلیوں سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ یہ لب صرف میرے لیے ہیں۔ فائزہ کی پلکیں جھک گئیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر چکی ہو۔ علی نے آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اس کی انگلیاں فائزہ کی کمر سے ہوتی ہوئی اس کی گردن تک گئیں۔ فائزہ نے سسکی لی۔ علی، یہ سب ٹھیک ہے؟ محبت میں کچھ بھی غلط نہیں ہوتا۔ فائزہ، ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں اور کمرے میں صرف ان کی سسکیوں، دھڑکنوں اور جذبوں کی آواز تھی۔ علی نے آہستہ آہستہ اس کی گردن کو چومنا شروع کیا۔ فائزہ نے خود کو اس کے ساتھ مکمل طور پر ملا لیا۔ جذبات کا دریا تھا جس میں دونوں بہتے جا رہے تھے۔ رات کے پچھلے پہر وہ کمرے میں صرف دو جسم نہیں تھے، بلکہ دو روحیں ایک ہو چکی تھیں۔ فائزہ نے سرگوشی کی۔ اگر یہ خواب ہے تو مجھے کبھی مت جگانا۔ علی نے کہا، یہ حقیقت ہے اور تم میری ہو، صرف میری۔ بارش اب بھی کھڑکی سے باہر شور مچا رہی تھی، مگر کمرے کے اندر صرف سانسوں کی آواز تھی۔ علی نے فائزہ کو اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کہ اب ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہ رہا۔ یہ کپکپاہٹ بارش کی ہے یا میری محبت کی؟ علی نے اس کی گردن پر ہونٹ رکھ کر سرگوشی کی۔ فائزہ کی پلکیں لرز گئیں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو تو جسم تو کیا، میری روح بھی کپکپانے لگتی ہے۔ علی نے آہستہ سے اس کی ناٹی کے ریشمی بند کھولے۔ آج رات تمہاری ہر دھڑکن کو پڑھنا چاہتا ہوں فائزہ، جیسے تم ایک کھلی کتاب ہو، صرف میرے لیے۔ فائزہ نے اپنی نظریں جھکا لیں، مگر اس کی سانسوں کی رفتار بتا رہی تھی کہ وہ اب خود کو روکنے کے قابل نہیں رہی۔ علی نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور لبوں کو لبوں سے ملا دیا۔ ایک گہری، لمبی، بے خود کر دینے والا بوسہ جو وقت کو بھی تھما گیا۔ فائزہ نے اپنی باہیں اس کے گرد لپیٹ لیں اور پھر خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ بستر کی چادریں ان کے گرم وجود کی گواہی دینے لگیں۔ علی کے ہاتھ اس کے جسم پر ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی نازک ساز بجا رہا ہو۔ ہر لمحہ، ہر لمس ایک نیا ساز، ایک نئی سرگوشی۔ علی، تم نے وعدہ کیا تھا، تم مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑو گے۔ میں صرف تمہارا ہوں فائزہ، تمہارے جسم کا نہیں، تمہاری سانسوں، تمہارے خیالوں، تمہاری ہر رات کا۔ کمرے میں اب صرف دو دھڑکنیں تھیں، دو سانسیں اور ایک بے قابو عشق۔ وہ رات لمبی تھی اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
رات کا آخری پہر تھا۔ فائزہ اب علی کی آغوش میں لیٹی ہوئی تھی، ننگے کندھے، بکھرے بال اور جسم پر صرف چادر کی ہلکی سی پناہ۔ علی، اس نے آہستہ سے سرگوشی کی، اگر کبھی کوئی ہمیں یوں دیکھ لے تو؟ علی نے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے کہا، تو کہہ دینا یہ عشق ہے، کوئی گناہ نہیں۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے دروازے کی اوٹ میں کوئی تھا جو ہر لمحہ، ہر آہٹ، ہر آہ بھری سانس کو سن رہا تھا۔ زرمین، فائزہ کی چچی زاد، خاموشی سے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی جلن۔ تو یہ ہے تمہاری عزت، تمہاری محبت، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ فائزہ، تم نے میرے علی کو چھین لیا۔ دروازہ آہستہ سے چڑچڑایا۔ فائزہ نے سہم کر چادر لپیٹی۔ علی، کوئی ہے باہر؟ علی فوراً اٹھا مگر دروازے کے باہر کوئی نہ تھا، بس سیڑھیوں سے اترتے ہوئے قدموں کی آواز تھی۔ کسی نے ہمیں دیکھ لیا ہے، فائزہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ علی نے اس کے چہرے کو تھاما۔ چاہے دنیا دیکھ لے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم میرے ساتھ ہو، یہی کافی ہے۔ مگر دل کے کسی کونے میں دونوں کو خوف سا محسوس ہوا۔ وہ رات جو صرف عشق کی تھی، اب اس میں راز، خطرہ اور بے نقاب ہونے کا ڈر شامل ہو چکا تھا۔ پردہ اٹھ چکا تھا اور محبت کی چادر اب لرزنے لگی تھی۔ زرمین نے وہ سب کچھ سب کے سامنے فاش کر دیا، فائزہ، علی، تنہائی، لمس، سب کچھ۔ سارے رشتہ دار اکٹھے ہو چکے تھے، ہر آنکھ سوال کر رہی تھی، ہر زبان پر الزام تھا، مگر علی نے سب کے بیچ کھڑے ہو کر وہ الفاظ کہے جو صدیوں تک یاد رکھے جائیں گے۔ ہاں، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں نے اسے چھوا، اس کو چاہا، اس کی ہر سانس میں خود کو ڈھونڈا۔ اگر یہ گناہ ہے تو میں ہر روز یہ گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح کے بعد بھی موت تک سب خاموش تھے، صرف فائزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی کے۔ علی نے اسی وقت قاضی کو بلایا، سب کے سامنے اس نے فائزہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، قبول ہے، زندگی بھر کے لیے، روح سے جسم تک، صرف تمہاری محبت میں گم رہنے کے لیے، میں تمہیں قبول کرتا ہوں۔ کمرے میں گلاب کی خوشبو، ہلکی روشنی اور ایک دل دھڑک رہا تھا۔ فائزہ سجی ہوئی، شرمائی ہوئی بستر پر بیٹھی تھی۔ علی آہستہ آہستہ قریب آیا، اس کے گھونگھٹ کو ہٹایا اور سرگوشی کی۔ اب ہم ایک ہو چکے ہیں، صرف تمہاری ہر دھڑکن میں اپنا نام سننا چاہتا ہوں۔ اس نے فائزہ کے لبوں پر نرم بوسہ دیا اور آہستہ آہستہ اس کے کانوں کی لو سے گردن تک لب رکھتا گیا۔ فائزہ کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ علی نے اس کے دوپٹے کو ایک طرف کیا اور اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا، پھر اس کے کندھوں سے ہوتا ہوا اس کے سینے تک آ گیا، جہاں اس کے نازک بدن کی دھڑکنیں علی کے لبوں سے چھونے لگیں۔ تم میری ہو، ہر طور، ہر پہلو سے۔ فائزہ نے شرما کر آنکھیں بند کر لیں اور خود کو اس کی باہوں میں چھپا لیا۔ رات بڑھتی گئی، محبت، قربت اور بے خودی کی وہ شدت جس نے دونوں کے جسموں کو ایک جان بنا دیا۔ اب وہ صرف عاشق و معشوق نہیں تھے، بلکہ وہ شوہر اور بیوی تھے۔ یہ کہانی تو ختم ہو چکی تھی، مگر ان کی محبت ابھی شروع ہوئی تھی، نئی شکل میں، نئے تعلق میں، اور ہر رات ایک نئے لمس میں۔ محبت کبھی نہیں چھپتی، وہ قبولیت مانگتی ہے، اور جسے علی اور فائزہ نے جیا وہ صرف محبت نہیں تھی، وہ عبادت تھی۔